جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تو میری ساس نے مجھے پہلے دن ہی یہ بات اچھے سے سمجھا دی تھی، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم اس گھر کی مالکن ہو، جو تمہارا دل چاہے تم کرو، تمہیں کسی بات پر روک ٹوک نہیں کی جائے گی۔ تم سیاہ و سفید کی مالک ہو، مگر تم نے اس کمرے میں نہیں جانا۔ یہ بات انہوں نے مجھے خاندان کی معزز خواتین کے سامنے کہی تھی۔ شادی کے پہلے ہی دن اپنی ساس کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر مجھے عجیب شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں اس کمرے میں کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا میں اس گھر کی مالک نہیں ہوں؟ میں اس گھر میں بہو بن کر نہیں آئی؟ کیا یہ لوگ مجھے اپنا نہیں سمجھتے؟ پتہ نہیں اس کمرے میں ایسا کون سا قیمتی سامان ہے جسے یہ لوگ مجھ سے پوشیدہ رکھ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوال گونج رہے تھے۔ مجھے اپنی ساس پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ خود تو وہ روزانہ اس کمرے میں جاتی ہیں، کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیتی، گھنٹوں کمرے میں غائب رہتی، 5 وقت کی نماز وہ اسی کمرے میں ادا کرتی، جبکہ مجھے تو کمرے کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ میرے دل میں اپنی ساس کی طرف سے بال آ گیا تھا۔ جب بھی اپنے شوہر سلیم سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ الٹا مجھے خاموش کروا دیتے۔ ارے تمہیں اماں نے سمجھایا نہیں کہ تمہارا اس کمرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ تم چھوڑو ان ساری باتوں کو، بس یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم اس گھر میں میری اور اماں کی رضامندی سے آئی ہو، اور اب تم ہی اس گھر کی مالکن ہو۔ بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ بعض اوقات ایسی حقیقتیں بھی ہوتی ہیں جن کا انسان سے پوشیدہ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان ان حقیقتوں تک پہنچ جائے تو اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ میرے سوال کے جواب میں تسلی بخش جواب کے بجائے فلسفے سے مجھے ٹال دیا گیا تھا، مگر میرے ذہن میں سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی تھی۔ دل میں تشنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ہے کیا اس کمرے میں جو میں نہیں جان سکتی؟ میں دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں اللہ کی کرم نوازی تھی، روپے پیسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے ایک اچھے علاقے میں گھر لے کر اسے کرائے پر دے رکھا تھا۔ میں اکثر اپنے شوہر سے کہتی کہ آپ نے جو نیا گھر لیا ہے ہم وہاں پہ چل کے رہتے ہیں، وہیں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اماں اس گھر سے جانے پر تیار نہیں ہے۔ میں ان کی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس سے انہیں تکلیف ہو۔ ایک بار میرے شوہر مجھے اس گھر میں لے کر گئے تھے۔ گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بہت خوبصورت گھر تھا وہ، بالکل میرے خوابوں کے محل جیسا۔ میں وہ گھر دیکھ کر مچل اٹھی تھی۔ میں نے سلیم سے کہا کہ اب ہم اسی گھر میں آ کر رہتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں، مگر سلیم کہتے کہ اماں کی زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہے، وہ کبھی بھی پرانا گھر چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوگی۔ وہ میرے ابا کی نشانی ہے۔ ابا نے بڑی محنتوں اور جتنوں سے وہ گھر بنایا تھا، محنت سے، محبت سے سنوارا، سجایا۔ اب میں اس عمر میں انہیں دکھ نہیں دینا چاہتا۔ تم فکر مت کرو، یہ گھر تمہارا ہی ہے اور ساری زندگی تم نے اسی گھر میں گزارنی ہے۔ جب میں گھر واپس آئی تو میں نے اپنی ساس کے سامنے باتوں باتوں میں ذکر چھیڑ دیا کہ ہمیں اس گھر میں جا کے رہنا چاہیے۔ کتنا خوبصورت گھر ہے، ہم نے کرایہ داروں کو دے کر اچھا نہیں کیا، وہ تو گھر کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ میری ساس میری بات کو سمجھ رہی تھی، ہولے ہولے مسکرا دی، کہنے لگی فکر مت کرو، آج جب سلیم گھر آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی، وہ تمہیں لے کر اسی گھر میں چلا جائے۔ تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارو۔ میرا کیا ہے، میں تو اپنی زندگی گزار چکی ہوں، اب تو دن پورے کر رہی ہوں۔ تم لوگ میری وجہ سے اپنی خواہشات کو مت مارو۔ شام کو انہوں نے نہ جانے سلیم سے کیا کہا کہ جب وہ کمرے میں آئے تو بہت غصے میں تھے۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اماں کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ میں انہیں محض دیکھ کر رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھ پر یوں چلا رہے تھے، اور پہلی بار میرے دل میں اپنی ساس کے خلاف گرا پڑی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتی۔ اسی دن جب میں اسی کمرے میں گئی جسے عام طور پر وہ پرانے اسٹور روم کا نام دیا کرتی تھی، اس دن گھر میں کچھ مہمان آ گئے تھے۔ وہ میری ساس سے ضروری ملنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور انہیں بتایا کہ میری ساس ابھی عبادت میں مصروف ہیں، جب وہ فارغ ہوں گی تو میں انہیں بلا لوں گی، مگر وہ لوگ بہت جلدی میں تھے۔ ان کی آنکھوں سے پریشانی جھلک رہی تھی، ان کے چہرے پر نقاب تھا، سر سے لے کر پاؤں تک وہ کالے برقعے میں ملبوس تھیں۔ عجیب پراسرار سا انداز تھا ان کا۔ بار بار وہ یہی باتیں کیے جا رہی تھی کہ آپ اپنی ساس کو بلا دیں، ہمیں ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ہمارا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ مجھے ان عورتوں کے انداز کھٹک رہے تھے
مگر ان کی بار بار کی تکرار سن کر بالآخر میں اپنی ساس کو بلانے کے لیے اس کمرے میں گئی تھی۔ کتنی دیر تک میں دروازے پر دستک دیتی رہی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ اب تو میں بھی پریشان ہو گئی کہ آخر میری ساس کمرے میں جا کر کہیں سو تو نہیں گئی۔ اتنی دیر گزر گئی، میں دستک دے رہی ہوں، ابھی تک دروازہ نہیں کھول رہی وہ۔ جب میں تھک ہار کر ڈرائنگ روم میں دوبارہ آئی تاکہ ان لوگوں کو بتا سکوں کہ میری ساس ابھی مصروف ہے، ڈرائنگ روم میں آئی تو میرے چھکے چھوٹ گئے تھے، کیونکہ میری ساس سامنے ہی صوفے پر براجمان تھی اور ان کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آپ کہاں تھیں؟ کتنی دیر سے تو میں دروازے پر دستک دے رہی تھی، آپ نے دروازہ نہیں کھولا؟ تب انہوں نے ایک پراسرار سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میں تو اپنے کمرے میں تھی، تمہاری آواز سن کر ہی میں کمرے سے باہر نکلی ہوں۔ جبکہ میں نے خود انہیں اسٹور روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا، تو پھر میری ساس کمرے سے باہر کیسے نکلی اور کب ان عورتوں کے پاس آئی؟ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور سوال گونجا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کمرے میں کوئی خفیہ دروازہ تھا جو میری ساس استعمال کرتی تھی؟ اب تو میرے دل میں تجسس بیٹھ گیا تھا، ہو نہ ہو مجھے اس کمرے کا راز جان کر رہنا ہے، مجھے پتا کرنا ہے کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو میری ساس مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میری ساس یہ گھر چھوڑنے پر بھی تیار نہیں تھی، اور وہ پراسرار دروازہ یقیناً میری ساس کے کمرے میں ہی کھلتا تھا، مجھے اس بات کا پورا یقین تھا۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں کم ہی جاتی تھی، ملازمہ ہی پورے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ اپنے کمرے کی صفائی میری ساس خاص طور پر اپنی ہی نگرانی میں کرواتی تھی۔ اکثر گھر میں وہی پراسرار عورتیں آتیں جو برقعے میں ملبوس ہوتی تھیں۔ آج تک میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، محض ان کی آنکھیں ہی نقاب سے نظر آتی تھیں۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی کہ وہ تو اس گھر سے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیتی تھی۔ جب بھی گھر میں آتی تو ایک ہی بات کی تکرار کیے جاتی کہ ہمیں تمہاری ساس سے ملنا ہے، اس سے ضروری بات کرنی ہے، انہیں بلا دو۔ اور میری ساس گھر میں جہاں کہیں بھی ہوتی فوراً سے وہاں پر پہنچ جاتی۔ نہ جانے انہیں کیسے ان عورتوں کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا، ورنہ تو میری ساس اپنے کمرے سے باہر کم ہی نکلتی تھی۔ کہتی کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، میں اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتی ہوں، یا پھر وہ اسٹور روم میں پائی جاتی تھی۔ اس دن میری ساس کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی، ان کا قریبی رشتہ تھا، اور آج میرے پاس موقع تھا کہ میں اس کمرے کا راز جان سکتی۔ جب میں اپنی ساس کے کمرے میں آئی تو میں نے ان کے پورے کمرے کی تلاشی لی، سارا کمرہ چھان مارا، مگر مجھے کوئی خفیہ دروازہ نہیں ملا تھا جہاں سے میں اس کمرے میں جا سکتی تھی۔ یہ اسٹور روم کا راز تو میرے لیے بہت گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس راز کی تہ تک پہنچ کر رہوں گی۔ اسٹور روم کے دروازے پر ہر وقت ایک موٹا سا تالا میرا منہ چڑھاتا رہتا تھا۔ یقیناً اس تالے کی چابی میری ساس کے کمرے میں ہوگی، مگر اس چابی کو وہ ایسے ہی تو کہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی، تو پھر وہ چابی کہاں ہو سکتی ہے؟ سارے دراز میں نے ایک ایک کر کے دیکھ لیے، تبھی میری نظر الماری کے اوپر پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے چابی الماری کے اوپر رکھ دی ہو۔ جب میں نے الماری کے اوپر ہاتھ مارا تو میرے دل کی مراد جیسے بر آئی ہو، وہاں پر وہ چابی پڑی ہوئی تھی۔ اب میں خوشی سے کھل اٹھی، کمرے کا راز اب میں جان کر رہوں گی۔ میں نے چابی اٹھائی تو باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے فوراً سے چابی وہیں پر رکھ دی تھی، خود بھاگتی ہوئی ان کے کمرے سے باہر آئی۔ بہت مشکل سے میں نے اپنی سانسوں کو ہموار کیا تھا۔ میری ساس گھر آ گئی تھی، وہ عجیب پراسرار نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ بار بار ان کی نظر اسٹور روم کے دروازے کی طرف جا رہی تھی، جیسے وہ یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں کہیں اس کمرے میں تو نہیں گئی۔ پھر انہوں نے اسٹور روم کے دروازے پر لگے تالے کو چھو کر دیکھا اور پھر قدرے مطمئن سی ہو کر میری طرف واپس مڑی تھی، اپنے لبوں پر ویسی ہی پراسرار سی مسکراہٹ سجائے وہ میرا حال احوال دریافت کرنے لگی تھی۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ گھر میں میری غیر موجودگی میں کوئی آیا تو نہیں جو میرا پوچھ رہا ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ ملازمہ سے اس بارے میں پوچھنے لگیں۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ آخر اس بارے میں اتنی متجسس کیوں ہو رہی تھی، کیا انہیں میری بات کا اعتبار نہیں تھا؟ جب میں نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں آیا تو انہوں نے میری بات کا یقین کیوں نہیں کیا؟ میں کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ اب میں اسی موقع کی طاق میں رہنے لگی تھی کہ مجھے کسی طرح سے اپنی ساس کے کمرے میں جانے کا موقع ملے اور میں اس کمرے کا راز جان سکوں۔ میں اکثر ہی اس کمرے کے آس پاس رہتی تھی، مگر کبھی بھی میری خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی۔ کھڑکی بھی ہر وقت اندر سے بند رہتی تھی۔ اس دن کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی،
میں صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے شوہر دوسرے شہر میں بزنس کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے میں بہت بور ہو رہی تھی۔ کسی کام میں، کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے اس دن میں رات کو دیر تک صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ کتنی دیر سے میں ان کا نمبر ملا رہی تھی، نمبر بن جا رہا تھا، کمرے میں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید صحن میں سگنل آ جائیں، پھر یہی سوچ کر میں باہر آ گئی۔ تبھی میری نظر اس کھڑکی پہ پڑی تھی۔ مجھے اچانک ایسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کھڑکی سے کسی نے جھانک کر باہر دیکھا ہو۔ میں نے اس چیز کو نظر انداز کیا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ دوبارہ سے میں اپنے اسی شغل میں مصروف ہو گئی تھی، بار بار اپنے شوہر کا نمبر ملا رہی تھی، مگر نیٹ ورک کی وجہ سے میری ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ تبھی میری نظر پھر سے اس کھڑکی کی طرف پڑی تھی اور پھر سے مجھے وہاں پر کسی کا سایہ نظر آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں سے جھانک کر باہر دیکھ رہا ہو۔ کھڑکی زمین سے تھوڑی سی ہی اونچائی پر تھی اور اگر کوئی کمرے میں تھا تو وہ آسانی سے باہر آ سکتا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ آج میری ساس نے کھڑکی کیسے کھلی چھوڑ دی تھی۔ وہ تو ان معاملوں میں بہت ہی زیادہ محتاط رہتی تھی، ذرا سی بھی بے احتیاطی نہیں کرتی تھی۔ کیا اس کمرے میں کوئی تھا جسے میری ساس نے قید کر کے رکھا تھا؟ میں محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کھڑکی کی طرف بڑھی۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، پھر جب کمرے میں اپنے موبائل کی روشنی جلائی تو اس روشنی میں نے دیکھا کہ وہاں پر 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے جو ملتجائیہ نظروں سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میری آواز سن کر بچے میری طرف لپک کر آئے، پھر روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم یتیم بچے ہیں، ہم یہاں پر قید ہیں، ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، کتنے دنوں سے ہم بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو بھی نہیں ملا۔ ان کی بات پر تو میں حیران پریشان سی رہ گئی۔ یہاں پر تم لوگوں کو کس نے قید کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے اس بات کا مجھے جواب نہ دینا چاہ رہے ہوں۔ میں نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تھا کہ کس نے تم لوگوں کو یہاں پہ قید کیا ہوا ہے اور کیوں؟ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی ساس نے یہاں پر قید کیا ہوا ہے، وہ ہمارے ماں باپ سے اپنا مطالبہ پورا کروانا چاہتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہمیں یہاں سے آزاد کر دیں گی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ ایسا کون سا مطالبہ ہے تمہارے ماں باپ سے جو پورا کروانے کے لیے میری ساس نے تم لوگوں کو اس کمرے میں قید کیا ہوا ہے؟ اتنے چھوٹے اور معصوم بچوں کو، اور تم لوگ یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ یہ چھوٹی سی کھڑکی ہے نا یہاں پر، میں تم لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وہ تینوں پھر سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، ہم اس بیڈ پر ہی قید ہیں، ہمیں یہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک کوئی انسان یہاں پر آ کر ہمیں اس کمرے سے باہر نہ نکالے، ہم یہاں سے آزاد نہیں ہو سکتے، نہ ہی کوئی ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ بچے تو بالکل آزاد تھے، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کسی قسم کی رسی یا زنجیر سے جکڑے ہوئے نہیں تھے۔ پھر ایسی کون سی بات تھی جو انہیں وہاں پر بیٹھے رہنے پر مجبور کر رہی تھی؟ مجھے ان پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں ان کی مدد کروں گی۔ کھڑکی چھوٹی تھی، میں آسانی سے وہاں سے اٹھ کر اندر نہیں جا سکتی تھی۔ آہستگی سے چلتی ہوئی میں کچن میں آئی۔ میری ساس اپنے کمرے میں تھی اور مجھے یقین تھا کہ اس وقت وہ سو چکی ہوں گی، کیونکہ وہ تہجد کے وقت اٹھنے کی عادی تھی اور پہلے پہر وہ سو جایا کرتی تھی۔ میں جب کچن میں آئی تو مجھے فروٹ اور کچھ کھانے کو ملا تھا۔ میں وہ کھانا لے کر دوبارہ سے صحن میں آئی اور پھر میں نے وہ کھانا کھڑکی سے ان کی طرف اچھال دیا تھا۔ ان بچوں نے بےتابی سے وہ کھانا کیچ کر لیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ یوں کھانا کھانے لگے جیسے کتنے دنوں سے بھوکے ہوں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اپنی ساس پر غصے کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہو رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ انہوں نے بچوں کو کیوں کر یہاں پر قید کیا ہوا ہے؟ آخر ان معصوم بچوں نے ان کا کیا نقصان کیا ہے؟ اگر میری ساس کو ان کے ماں باپ سے کوئی مسئلہ تھا بھی تو ان چھوٹے بچوں سے انتقام وہ کیوں لے رہی تھی؟ میں نے سوچا کہ مجھے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کی ماں بہت ظالم ہے، انہوں نے اس کمرے میں بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ مگر میرے شوہر میری بات پہ کیوں یقین کرتے؟ میں وہاں سے جانے لگی تو ان بچوں نے مجھے روک لیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ یہ برتن یہاں سے واپس لے کر جائیں، اگر آپ کی ساس نے دیکھ لیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے۔ انہوں نے دوبارہ میری طرف برتن اچھال دیے تھے اور میں بجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اور میں ان بچوں کی مدد کیسے کر سکتی تھی؟
مگر میں نے سوچ لیا تھا جو بھی ہو میں ان بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دوں گی۔ روزانہ میں وہاں پر جاتی اور روزانہ ہی میں ان بچوں کو کھانا دیتی تھی۔ کبھی وہ میری آواز سن کر کھڑکی کھول دیتے اور کبھی پہلے سے ہی وہ کھڑکی کھلی ہوتی تھی۔ میں سوچتی کہ وہ بچے تو اس کھڑکی سے آسانی سے نکل سکتے ہیں، مگر کیا بات ہے جو انہیں وہاں سے نکلنے سے روک رہی ہے؟ میرے دل میں کچھ شک بھی پیدا ہونے لگا تھا۔ کیا یہ بچے کوئی اور ہی مخلوق تھے؟ کیونکہ وہ عام بچوں کے مقابلے میں بالکل ہی الگ تھلگ تھے، عام بچوں سے بہت مختلف تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا، خاص طور پر ان کی ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی آنکھیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ میں جب بھی ان سے ان کے ماں باپ کے بارے میں سوال کرتی تو وہ اس بات پر خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ میری کسی بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتے تھے۔ میں نے اپنی ساس کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ انہیں روحانیت اور عملیات سے بہت گہرا لگاؤ تھا اور وہ پراسرار معاملات کو بھی دیکھا کرتی تھی۔ اگر کسی پر جادو جنات کا اثر ہوتا تو وہ ان کا علاج کرتی، لوگوں کی تعویذات سے مدد کرتی تھی۔ گھر میں اکثر پراسرار لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، خاص طور پر وہ 2 عورتیں جنہیں پہلی بار دیکھ کر ہی میں چونک گئی تھی۔ جب اس عورت نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ میرے اندر تک اتر جانے کی صلاحیت رکھتی ہو، جیسے وہ میرے سارے راز جان لینا چاہتی ہو۔ اس سے میرا کوئی سوال چھپا ہوا یا میری کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی، اور یہ بات میرے لیے عجیب تھی۔ اور ان بچوں کی آنکھیں بھی اسی عورت کی طرح ایک جگہ پر رکی ہوئی پراسرار سی کچھ کہتی ہوئی نظر آنے لگی تھیں۔ کچھ دن کے بعد جب میرے شوہر گھر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے۔ میری ساس ان کے سامنے بالکل نارمل حالت میں رہتی، نماز بھی وہ اپنے کمرے میں ہی پڑھتی تھیں، کبھی کبھار ہی وہ اپنے اس اسٹور روم میں جاتی تھیں۔ حیرت مجھے اپنے شوہر پر ہوتی تھی کہ یہ سب دیکھ کر ان کے دل میں اس بارے میں تجسس کیوں نہیں تھا کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ جب تک میں نے ان بچوں کو نہیں دیکھا تھا تب تک تو میرے دل میں بھی اتنا تجسس نہیں تھا، اور تب تک میں بھی اپنی ساس کو ایک اچھی عورت ہی سمجھتی تھی۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ وہ بہت نیک عورت ہے جو ہر وقت اپنی عبادت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، مگر اب تو مجھے اس عورت پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ بھلا اس کمرے میں بچوں کو قید کرنے کی کیا دکھ بنتی ہے؟ اتنا شدید رنج مجھے ان بچوں کے لیے محسوس ہونے لگا، اور اب تو خود میرے وجود میں بھی ایک نئی جان پلنے لگی تھی۔ میں ایک ماں کے درد کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں جب بھی سوچتی کہ وہ ماں اپنے بچوں کے لیے کس قدر تکلیف اور کرب سے گزر رہی ہوگی تو یہ احساس جیسے میری جان لینے لگتا تھا۔ مجھے ایک بار پھر سے اپنی ساس پر غصہ آنے لگتا۔ دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ضرور تھا کہ وہ عورت جو اس گھر میں میری ساس سے ملنے کے لیے آتی ہے، اس عورت کا ان بچوں سے گہرا تعلق ہے۔ میرے اندر سے یہ آواز آتی کہ مجھے اس بارے میں اس عورت کو بتانا چاہیے۔ پھر میں سوچتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے وہ عورت ان بچوں کے بارے میں نہ جانتی ہو، اس کا ان بچوں سے کوئی تعلق نہ ہو، اور خواہ میں کسی اور مصیبت میں پھنس جاؤں۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے اپنے شوہر کو یہ بات بتانی چاہیے۔ اور پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے اس کمرے سے بچوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں نے ان کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ میں اس کمرے میں گئی ہوں۔ میں نے اس کمرے میں اپنی آنکھوں سے بچے دیکھے ہیں، ورنہ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں میرے شوہر کو اس بات پر غصہ نہ آ جائے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے محض اتنا ہی کہا تھا کہ اس کمرے سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کمرے میں بہت سارے بچے رو رہے ہوں، آخر کیا ہے اس کمرے میں؟ تب وہ ہنس کر ٹال دیتے، کہتے کہ میں تو بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا ہوں، اس کمرے سے عجیب و غریب آواز سنائی دیتی ہے، کبھی بچوں کی تو کبھی کسی عورت کی، کبھی کسی کے ہنسنے اور بولنے کی۔ میری امی بہت پہنچی ہوئی نیک ہستی ہیں، ان سے ملنے کے لیے بہت ساری مخلوقات آتی رہتی ہیں، اور یہ آوازیں انہی مخلوقات کی ہیں۔ تم فکر مت کرو، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے شوہر بھی اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، اور شاید وہ حقیقت سے باخبر تھے کہ اس کمرے میں کچھ ہے، مگر میں چاہتی تھی کہ ایک بار میں ان بچوں کی مدد کروں، کیونکہ اس کے بعد کھڑکی مستقل طور پر بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ان بچوں کو جب بھی میں بلاتی ان کی آواز تو مجھے سنائی دیتی، مگر میں ان کی کوئی مدد کرنے سے قاصر تھی۔ وہ روتے ہوئے مجھے کہتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دیں، مگر کھڑکی نہ میں کھول پا رہی تھی اور نہ ہی وہ بچے کہتے کہ اب ہم کھڑکی سے بہت دور ہیں، ہم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، ہم کیسے کھڑکی کھول کر باہر آ سکتے ہیں؟
آپ کسی طرح سے دروازہ کھول کر کمرے میں آ جائیں، ہو سکتا ہے ہمیں اسی طرح سے آزادی بھی مل جائے۔ پھر ایک دن جب میرے شوہر گھر آئے تو میں انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گھر آئے تو میں ان کے سامنے اس بات پر اڑ گئی کہ ابھی کے ابھی اسٹور روم میں چل کر دیکھیں، وہاں پر بچے ہیں، وہ بری طرح سے رو رہے ہیں، انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میرے شوہر اب بری طرح سے جھنجھلا گئے تھے، غصے میں آ کر کہنے لگے، مجھے لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو۔ جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ یہ ایک نارمل بات ہے تو تم اس بات کو اپنے سر پر اتنا سوار کیوں کر رہی ہو؟ اور تم دوبارہ اس کمرے کے پاس کیوں گئی ہو جب میں نے تمہیں منع کیا تھا؟ مگر اب میں بھی اپنی بات پر اڑ گئی۔ اب میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی اور یہ سب دیکھ کر میرے شوہر گھبرا گئے۔ میری ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو جاتی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ اب وہ فوراً سے میری ساس کے کمرے میں گئے، کہنے لگے کہ آپ اسٹور روم کا دروازہ کھول کر میری بیوی کی تسلی کروا دیں کہ اس کمرے میں کسی کو بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسے اسی بات کی پریشانی لاحق ہے کہ اس کمرے میں کوئی ایسا بچہ ہے جو بری طرح سے رو رہا ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ تب میری ساس مجھے پراسرار نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تم اس کمرے میں کب گئی؟ تمہارا کیا لینا دینا اس کمرے سے؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم اس کمرے کے بارے میں نہ تو کوئی سوال کرو گی اور نہ ہی تم وہاں پر جاؤ گی۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو آخر کیوں؟ میں بری طرح سے رونے لگی۔ میرے آنسو دیکھ کر میرے شوہر پگھل گئے، جبکہ میری ساس مجھے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، چلو میں تم لوگوں کی تسلی کروا دیتی ہوں، وہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پھر اس بات پر فوراً سے تیار ہو گئی تھی۔ میرے دل میں یہی بات گونج رہی تھی کہ میں ان بچوں کو فوراً وہاں سے باہر نکالوں گی، اپنی ساس کی کسی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ جب وہ کمرے کا تالا کھول رہی تھی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تب تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پورا کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر ادھر ادھر دیکھا۔ جس جگہ پر وہ بچے بیٹھے ہوتے تھے اس جگہ پر بچوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب میرے شوہر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اب کیا کرنا ہے، جبکہ میری ساس پراسرار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ عجیب سا چیلنج تھا ان کی آنکھوں میں، جیسے مجھے کہہ رہی ہوں کہ تم میرے خلاف جا کر تو دیکھو۔ میں نے سوچا کہ یقیناً اس کمرے میں کوئی تہخانہ ہوگا، کوئی خفیہ کمرہ۔ جب یہ بات میں نے اپنے شوہر سے کہی تو وہ بہت غصے میں آ گئے تھے۔ بس کرو تم اپنی باتیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میری ماں ایک ظالم عورت ہے جو بچوں کو قید کر کے رکھتی ہے؟ اگر یہاں بچے ہوتے تو تمہارے سامنے ہوتے۔ اب دوبارہ میں تمہاری کوئی فضول بات نہیں سنوں گا، اور نہ ہی میں آج کے بعد تم سے اس موضوع پر بات کروں گا۔ تم بھی دوبارہ مجھے اس کمرے کے آس پاس نظر نہ آؤ۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گئے تھے، جبکہ میری ساس وہیں پر کھڑی رہ گئی تھی۔ کمرے میں آئی تو بار بار میرے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں اس کمرے کے پاس گئی تو بچوں کی روتی ہوئی آواز سنی تھی۔ اب خالی کمرہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میری ساس نے ان بچوں کو کہیں اور قید کر دیا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور رو رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اب زندگی جیسے معمول پر آ گئی تھی۔ اپنی ساس اور شوہر سے چھپتے چھپاتے میں اسٹور روم کی طرف جاتی تھی۔ ابھی بھی مجھے ان بچوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی، مگر دروازہ کھولنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور کھڑکی تو جیسے مضبوطی سے بند کر دی گئی تھی، جسے شاید میں پوری طاقت لگا کر بھی نہیں کھول سکتی تھی۔ اسے توڑنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اتنی تو مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنی ساس کے خلاف جاؤں، اور اگر یہ بات میرے شوہر کی نظروں کے سامنے آ جاتی تو وہ تو بہت غصے میں آ جاتے۔ انہوں نے تو مجھے صاف وارننگ دی تھی کہ آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں، ورنہ وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ مجھے لگتا تھا کہ ابھی بھی اس کمرے میں کوئی ہے، کیونکہ اندر سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آتی تو کبھی ان بچوں کے رونے کی۔ اس کے کافی دن کے بعد میری ساس اپنے خاندان میں گئی تھی۔ آج ان کے ایک قریبی عزیز کی فوتگی ہو گئی تھی۔ وہ بہت اصرار کر رہی تھیں کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اکیلے گھر میں چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ جہاں بھی جاتی تو ان کی یہی کوشش ہوتی کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں ان کی غیر موجودگی میں اس کمرے میں داخل ہوں۔ ایک یہی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، باقی تو پورا گھر میرے سامنے تھا۔ میں جہاں چاہتی جا سکتی تھی، جو چاہتی کرتی، اپنی مرضی کی مالک تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ محض وہ اسٹور روم تھا جو میرے لیے ممنوعہ علاقہ تھا، اور اسی لیے تو میری ساس مجھ پر اتنی سختی کرتی تھی۔ میں نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آج طبیعت بھی خراب تھی،
پھر میری ساس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں صحن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب پھر سے دروازے پر دستک ہونے لگی، ملازم نے دروازہ کھولا تو مجھے ان اجنبی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ وہ عورتیں مجھے دیکھ کر صحن میں ہی آ کر بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں کہ تمہاری ساس سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ میں نے جب انہیں اپنی ساس کے بارے میں بتایا تو وہ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ تم کسی طریقے سے انہیں گھر پہ بلا دو، انہیں کال کرو، بتاؤ کہ ہم لوگ آئے ہیں، تمہاری ساس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مجبوراً مجھے اپنی ساس کو کال کرنی پڑی۔ اجنبی عورتوں کے بارے میں سن کر وہ بری طرح سے بے چین ہو گئیں۔ کہنے لگیں میں آ رہی ہوں، انہیں بٹھائے رکھو، اور خبردار ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی فالتو بات کرنی ہے۔ انہیں خاموشی سے لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دو، میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ اور پھر اگلے 15 منٹ کے بعد میری ساس گھر میں میرے سامنے تھی۔ تم نے ان کے ساتھ کوئی بات تو نہیں کی؟ انہوں نے تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ پتہ نہیں وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں تھی، ان کا انداز مجھے کھٹک رہا تھا۔ سوچا کہ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو میری ساس نہیں چاہتی کہ مجھے معلوم ہو۔ شاید یہ عورتیں ان بچوں کے ساتھ گہرے تعلق میں تھیں۔ میں سوچ سوچ کر خود کو کوس رہی تھی کہ میرے پاس سنہری موقع تھا، میں ان عورتوں سے بات کر کے حقیقت تک پہنچ سکتی تھی، مگر میں نے ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ان لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جانے کے بعد میں بھی چھپتے چھپاتے وہیں پر آ گئی تھی، اور اب میں ان کی باتیں سننے لگی کہ وہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ عورتیں میری ساس سے ملنے کے لیے اتنی بے تاب کیوں تھیں؟ تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ میری ساس سے کسی بچے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ میرے بچوں کو میرے حوالے کر دیں، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے علاوہ آپ جو کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ میرے بچوں کو چھوڑ دیں۔ میری ساس کی مجھے آواز سنائی دی تو مجھے ان پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کتنی ظالم تھی، ایک ماں کے جذبات سے کھیل رہی تھی۔ تمہیں جو میں نے کہا ہے تم وہ بات مان لو، اپنی ساری طاقتیں سب کچھ میرے حوالے کر دو، میری قید میں آ جاؤ، تمہارے بچے آزاد ہو جائیں گے۔ تمہارے بچوں کی آزادی کی قیمت یہی ہے۔ اگر تم میری قید میں نہیں آؤ گی تو میں انہیں قید کیے رکھوں گی۔ تمہاری کمزوری میرے ہاتھ آ گئی ہے، اور اس کمزوری کو میں صرف ایک ہی صورت میں آزاد کروں گی، آپ میرے بچوں کو چھوڑ دیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ میری ساس کی مجھے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے ان پر بہت غصہ آیا کہ وہ کتنی ظالم ہے، ایک ماں کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ تمہیں جو میں نے کہا ہے تم وہ بات مان لو، اپنی ساری طاقتیں سب کچھ میرے حوالے کر دو، میں تمہیں ایسے آزاد نہیں کروں گی۔ ماں تو اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جاتی ہے، اور تم، لگتا ہے تمہیں اپنی طاقتیں بہت پیاری ہیں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ۔ میں حیران تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس عورت کے پاس ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو میری ساس کو اس سے چاہیے۔ میری ساس کو آخر کس چیز کی کمی تھی؟ ان کے پاس دولت، جائیداد، سب کچھ تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ سب ریکارڈ کر لینا چاہیے، اپنے شوہر کو دکھانا چاہیے کہ تمہاری ماں ایک مجبور عورت کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ مگر تبھی ان عورتوں نے بھی جیسے ساری بحث ختم کر دی تھی۔ ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے، میں آپ کے قدموں میں دنیا جہان کی دولت، روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات، جو آپ کہیں گی وہ میں سب آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ میرے بچوں کو چھوڑ دیں۔ مگر جو آپ قیمت مجھ سے مانگ رہی ہیں وہ بہت بڑی قیمت ہے، وہ میں کبھی ادا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آواز میں کرب، درد اور تکلیف میں محسوس کر سکتی تھی۔ میں وہاں سے ہٹ کر صحن میں آ گئی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں اس عورت کے جذبات کو سمجھ رہی تھی کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ میں اس عورت کو بتاؤں کہ اس کے بچے کہاں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ عورت انہی بچوں کی ماں ہو جو قید میں ہے، اس کی کچھ مدد ہو جائے۔ میں جب باہر نکلی تو وہ رو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر میری طرف ڈالی، وہاں سے گزرنے لگی۔ جب میں نے اسے کہا کیا آپ مجھے اپنے بچوں کا حلیہ بتا سکتی ہیں، دیکھنے میں کیسے ہیں وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، جیسے سوچ رہی ہو کہ مجھے بتانا چاہیے یا نہیں۔ پھر جب اس نے مجھے اپنے بچوں کے حلیے اور ان کی عمر کے بارے میں بتایا تو میں واضح طور پر چونک گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے بچے کہاں ہیں۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ بری طرح سے چونک گئی۔ کہاں ہیں میرے بچے؟ وہ بے تابی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کہتی، میری ساس اسی وقت ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی تھی، اور اب وہ مجھے غصے والی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے گویا شعلے نکل رہے تھے،
اس عورت نے بھی میری ساس کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے کہنے لگی میں دوبارہ یہاں پہ آؤں گی، مجھے لگتا ہے کہ تم میری مدد کر سکتی ہو، تم بہت اچھی لڑکی ہو، اگر تم میری مدد کر دو تو میں تمہیں سونے میں تول دوں گی، تمہاری زندگی سنوار دوں گی، جو تم کہو گی میں وہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں بس تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ تمہارے بچے ہیں، اگر تمہارے بچھڑے بچے تم تک پہنچ گئے، تمہیں مل گئے، تو مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ جب تمہاری ساس گھر پر نہیں ہوں گی میں تب دوبارہ آؤں گی۔ اس کی بات پر تو میں حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری ساس گھر پر نہیں ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں، ان میں عجیب سے رنگ تھے جنہیں میں کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے پتہ چل جائے گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ اب تک میری ساس ہم تک پہنچ چکی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر؟ میں گھبرا گئی تھی۔ میں تو ایسے ہی ایک بات کہہ رہی تھی، حال چال پوچھ رہی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اس عورت کے جانے کے بعد میری ساس مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی تم اس عورت سے؟ اپنی ساس کے غصے کو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ جھوٹ بولتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ دیکھو، تمہیں میرے معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے میرا کوئی نقصان ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں میں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گی۔ اور تمہیں بہت اس بات پر مان ہے نا کہ میرا بیٹا تم سے محبت کرتا ہے، تو یہ بات اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ میرا بیٹا میرے کہنے سننے میں ہے۔ میرے ایک بار کہنے پر وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا، اپنی زندگی سے بھی نکال دے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہیں جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو۔ میں تو بالکل گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں اپنی ساس کے خلاف نہ جاؤں اور میں کسی کو بھی یہ بات نہ بتاؤں کہ وہ بچے کہاں ہیں، مگر پھر جب ان بچوں کی شکل اپنے ذہن کے پردے پر نظر آتی اور اس عورت کی ممتا کی تڑپ یاد آتی تو میں سوچتی کہ مجھے یہ رسک لینا چاہیے، مجھے کسی مجبور کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو میری ساس میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ 1 مہینے سے نہ وہ عورت یہاں پر آئی تھی، نہ دوبارہ مجھے ان بچوں کی آواز سنائی دی تھی، اور نہ میری ساس گھر سے باہر گئی تھی۔ ہر وقت وہ گھر پہ رہتی اور مجھ پر ہی نظر رکھتی تھی۔ مگر ایک دن اچانک سے میری ساس کا پاؤں پھسلا تھا۔ ان کے سر میں بری طرح سے چوٹ آئی تھی، کمر میں بھی درد اٹھا تھا۔ وہ بری طرح سے چلانے لگی، رونے لگی تھی۔ ان کی آواز سن کر ہی میں وہاں پہ پہنچی تھی۔ ملازمہ کی مدد سے میں نے انہیں بہت مشکل سے زمین سے اٹھایا تھا، مگر اب ان میں چلنے پھرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی وقت میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور وہ انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے۔ تب پتہ چلا کہ ان کے کمر کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے اور سر میں بھی بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ ان کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ جیسے یہ بات بھی بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہیں۔ وہ کسی کو بھی نہیں پہچان رہی تھی، سب کو ہی وہ پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ پھر اس دن جب میں ہسپتال سے گھر واپس آئی تو اسی وقت میں نے ان اجنبی عورتوں کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ گھر میں آتے ہی انہوں نے مجھ سے پہلے تو میری ساس کے بارے میں سوال کیا، پھر وہ عورت میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے کہنے لگی کہ مجھے اس کمرے میں لے چلو جہاں وہ بچے ہیں، خدا کا واسطہ ہے میری مدد کرو۔ اتنے دن سے میں اپنی ساس کی پریشانی میں تھی، مجھے اس کمرے میں جانے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں فوراً سے اپنی ساس کے کمرے میں گئی، وہاں سے چابی اٹھا کر لائی، تالا کھول کر دیکھا تو سامنے ہی وہ بچے تھے۔ بچے عورت کے ساتھ لپٹ گئے تھے۔ اب وہ بچے اور عورت پوری طرح سے روئے جا رہے تھے۔ وہ عورت بار بار اپنے بچوں کو چوم رہی تھی اور بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے بہنے سے روکا تھا۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، تم نہیں جانتی کہ کتنی بڑی دولت تم نے مجھے دے دی ہے، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ وہ عورت چلی گئی تھی اور میرے دل میں جیسے سکون کی لہر اتر گئی تھی۔ 2 دن کے بعد میرے شوہر نے مجھے روتے ہوئے اطلاع دی کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بھی اپنی ساس کے اچانک سے جانے کا بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھے ان کی موت کا بہت دکھ تھا۔ اتنا وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا، انہوں نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا۔ ان کے جو بھی اعمال تھے وہ ان کے اپنے ہی آگے آنے والے تھے، میرا ان کے اعمال سے کیا لینا دینا۔ ابھی تک میں اس بات پر حیران تھی کہ ان معصوم بچوں کو میری ساس نے بھلا اس کمرے میں قید کیوں رکھا تھا، اور وہ عورت تھی کون؟ اس دن اچانک سے وہ عورت اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔
میں اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکی تھی۔ 2 مہینے تک ہم اسی گھر میں رہے تھے اور پھر 2 مہینے کے بعد میرے شوہر مجھے لے کر اپنے گھر میں آ گئے تھے۔ انہوں نے گھر کرایہ داروں سے خالی کروا لیا تھا۔ اب میں اپنے اس خوابوں جیسے محل میں رہنے لگی تھی، اپنی پسند کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں اس گھر میں آ کر رہوں، اور اب میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ زندگی میں جیسے برکتیں اور سکون نازل ہونے لگا تھا۔ مجھے اللہ نے 2 جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ میں ہر وقت اپنے بچوں میں ہی مصروف رہتی تھی۔ میں اتنی خوش تھی جیسے دنیا جہان کی کوئی نعمت دولت مجھے مل گئی ہو۔ ایک دن ملازمہ نے مجھے بتایا کہ مجھ سے کوئی عورت ملنے آنا چاہتی ہے۔ میں تو حیران رہ گئی جب میں نے اس عورت کو دیکھا جو میری ساس سے ملنے کے لیے آتی تھی، جو ان بچوں کی ماں تھی۔ وہ عورت اس جگہ پر کیسے پہنچی، جبکہ اس دن کے بعد تو میری اس عورت سے بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج پورے 1 سال کے بعد وہ میرے سامنے تھی، اور اس کا حلیہ ویسا ہی تھا۔ برقعے میں ملبوس تھی، محض نقاب سے آنکھیں عیاں تھیں، مگر اب آنکھوں میں اصرار کے بجائے میرے لیے اپنائیت اور محبت نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے خود میں بھینچ لیا اور پھر سے میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے وجود سے عجیب سی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ یہ عورت یہاں تک کیسے پہنچ گئی، اب یہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، یہ کیسے جانتی تھی میری ساس کو، اور اس کے بچوں کو میری ساس نے اغوا کیوں کیا تھا۔ باتوں باتوں میں اس عورت نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادی ہوں، اور میری وجہ سے ہی تمہاری ساس نے میرے بچوں کو قید کیا ہوا تھا، کیونکہ میں جنات کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرے پاس 100 جنات کے برابر طاقتیں ہیں۔ تمہاری ساس چاہتی تھی کہ وہ مجھے قید کر لے اور اپنا غلام بنا لے۔ میرے شوہر کا انتقال کچھ سال پہلے ہوا ہے۔ تمہاری ساس کی نظر پہلے میرے شوہر پر تھی، اس کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی، میری طاقتوں کی وجہ سے، تاکہ مجھے اپنا غلام بنا کر میری طاقتوں کو خود استعمال کر سکے، جبکہ میں غلام بننے کے بجائے مر جانا پسند کرتی۔ مجھے اپنے مقصد میں استعمال کرنے کے لیے اس نے میرے بچوں کو اغوا کر لیا تھا، اور مجھ سے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر میں نے اس کی غلامی اختیار نہ کی تو وہ میرے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر جان سے مار دے گی۔ تمہاری ساس ایک جادوگرنی تھی، اس کے پاس بہت سارے موکلات ہیں، جنات بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائی۔ اپنے جنات کی مدد سے اس نے میرے بچوں کو تو اغوا کر لیا تھا، مگر وہ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کی تمام طاقتوں سے کئی گنا زیادہ طاقتیں تھیں۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ یہ سب اسے حاصل ہو جائے، کیونکہ وہ لالچی اور حاسد عورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے پاس سب کچھ ہو، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے حاصل کر سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میرے بچوں کو آزاد کروایا۔ میرے بچے بھی تمہارے بہت شکر گزار ہیں۔ تمہارا احسان میں نہیں چکا سکتی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، تم جو کہو گی میں تمہیں دینے پر تیار ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادی تھی، اور میں اتنی دیر سے ایک جن زادی سے مخاطب تھی، مگر اب مجھے یہ سوچ کر اطمینان ہو رہا تھا کہ وہ ایک نیک جن زادی تھی، اور وہ تو خود میری احسان مند تھی۔ وہ بھلا میرے ساتھ کیوں کچھ برا کرے گی؟ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں، بس تم میرے لیے دعا کرو۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں خدا کی شکر گزار رہی تھی کہ میں انجانے میں ایک نیکی کا سبب بنی تھی، ایک ماں کو اس کے بچھڑے بچوں سے ملا دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں سکون اور برکت داخل ہو گئی تھی۔ زندگی سے پریشانیاں اور تکلیفیں کیسے دور ہو گئی تھیں۔ میں خدا کی شکر گزار تھی کہ اس نے میرے دل کو اطمینان قلب سے نواز دیا تھا۔ مجھے ہر وقت ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی حفاظت کے حصار میں ہوں، جیسے کوئی میرے پاس میری حفاظت کرنے کے لیے موجود ہے۔ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر وقت کسی کی دعاؤں کا حصار میرے آس پاس ہے۔ میرے شوہر اپنی ماں کو یاد کر کے روتے، ان کی باتیں کرتے، اور میں نے آج تک اپنی ساس کا یہ پہلو اپنے شوہر پر عیاں نہیں کیا تھا۔